السلام علیکم محترم دوستو، دین آسان ہے، اس کے متعلق ہم آپ سے بات کر رہے تھے۔ آج جو ہے تیسری نشست ہے آپ کے سامنے جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کب آسان ہے کب آسان نہیں ہے، اس وجہ سے کہ کچھ غلط فہمیاں اور کچھ خوش فہمیاں وہ بھی دین کو آسان اور مشکل بنا دیتی ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ بولتے ہیں کہ بس نماز پڑھو، کچھ ذکر فکر کرو، اللہ کریم ذات ہے، اللہ بہت مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو یہ بات ان کی بالکل 100% درست ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کریم ذات ہے، مگر اس کا جو رحم ہے، کرم ہے، اس نے اعمال سے بھی جوڑ دیا ہے، جیسے کہ بہت ساری آیات نے اور احادیث نے اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ کس پر رحم کر دیتا ہے، جو نیک عمل ہو، صالح ہو، جو بد عمل ہو، فاسق فاجر ہو، اس کے لیے تو عذاب کا اور ناکام ہونے کا اور نامراد ہونے کا کیا ہے بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو خوش فہمی میں نہ رہے کسی چیز کے متعلق، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اور اس طرح سے غلط فہمی میں بھی نہ رہے، حدیث کریمہ اور آیات کریمہ کا صحیح مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے 2-3 قصے لے کے احادیث سے یا آیات سے تو اسی کے لیے بس بیٹھ گئے کہ یار اللہ تو اسی بھی کریم ذات، ایک خاتون جو زندگی بھر قحبہ گاری میں مبتلا تھی، اس نے ایک دن ایک بلی کو پانی پلایا تھا تو اس سے وہ معاف ہو گئی، یعنی عذاب سے بچ گئی، اور ایک آدمی نے یا ایک خاتون نے کتے کو پانی پلایا تھا تو اس سے جنتی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ذات ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتا ایک عمل سے آپ کے لیے اتنا بڑا اجر دے۔ یہ کبھی کبھی کے قصے ہیں، تو کبھی کبھی کے جو اعمال ہے یا جو قصے ہیں یا جو کچھ ہو گیا ہے، اس سے مقصد آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو اعمال کی طرف آمادہ کرنا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بھی اسی طرح کر لے، کہیں کتا دے کر پانی پلا دے کہ چلو بس ہو گیا۔ ان چیزوں کو جزئی واقعات کہتے ہیں۔ جزئی واقعات جو ہے نا، ان جزئی واقعات سے استدلال کرنا یا ان سے غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مبتلا رہنا درست نہیں ہے۔ جو سینکڑوں آیات ہے، سینکڑوں احادیث ہیں، ان پر عمل کرنا چاہے، ان کو مد نظر رکھنا چاہے۔ تو لہٰذا جو قصے آپ نے کہیں سنے ہوں گے یا حدیث وغیرہ میں پڑھے ہوں گے یا اکابر سے یا اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے یا ادھر ادھر کے بیانات سے آپ نے سنے ہوں گے، تو اس سے مقصد کیا ہے کہ آپ اعمال کی طرف راغب ہو جائے، آپ کا شوق بڑھ جائے اور آپ بھی اسی طرح کام کرے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے معاف فرمائے۔ جیسے کہ ایک قصہ مروی ہے کہ ایک دن قلم سے لکھ رہے تھے تو قلم کی سیاہی پر مکھی بیٹھ گئی، تو اس نے انتظار کیا کہ چلو مکھی کی پیاس بجھ جائے، تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس طرح اور بہت سارے قصے ہیں۔ اسی طرح سے بہت چھوٹے چھوٹے اعمال سے اللہ رب العزت انسان کو پکڑتا بھی ہے، بہت سارے نیک اعمال کیے ہوں گے لیکن اس کے باوجود پکڑ لیتا ہے۔ تو ان باتوں میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اعمال صالحہ کرنے چاہیے اور برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ تو اس طرح سے انسان کے لیے پھر دین آسان اور مشکل میں جو تمیز ہے نا، وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کیونکہ جن لوگوں نے اس طرح کے قصوں کو دیکھ لیا ہے، وہ بولتے یار دین تو بہت آسان ہے، یہ کچھ لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے، وہ اس طرح کہتے ہیں، اور پھر اس طرح کے قصے سنا کے بہت سارا دین چھوڑ دیتے ہیں کہ دین میں اور کیا ہے، بس یہ کچھ کام ہے کر لو بس جنت ہے آگے۔ اور کچھ لوگوں نے دین کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اتنے سخت سخت قصے ہیں عذاب کے، تو اس کو کیا کر دیتے ہیں، لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بولتے کہ دین بہت مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے پھڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے نا، اسے کمانے کے لیے بہت سے اعمال کی ضرورت ہے، اور وہ مہنگی چیز ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب آپ نہ سمجھ لے
کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یار چھوڑ دو بس، کون عمل کرے گا، کون اتنی قربانیاں دے گا، کون جو ہے اتنی مشکلات سے نکل کے نجات کا راستہ پائے گا. تو یہ تو ضروری ہے، چاہے آپ نجات کا راستہ تلاش کر یا نہ کرے، آگے آپ کو خود نتیجہ معلوم ہے کہ کیا بھگتنا پڑے گا. دنیا کی یہ مشکلات تو بہت کم ہے، آگے کی مشکلات جو ہے زوال نہیں ہے، ان کو دوامی چیز ہے.